جان لو دنیا مکافات عمل ہے۔ اپنے گھر آنے والی بیوی کا خیال کرو تاکہ آپ کے گھر سے جانے والی بیٹی بھی راحت سے رہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ تعلقات جل ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اسی سے رابطہ رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں محبت پا لینے کا نام نہیں، ان سے پوچھنا کیا محبت چھوڑنے کے لیے کی تھی؟ محبت اگر واقعی کی گئی ہو تو محبوب کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہیں، لیکن آپ کی ایک غلطی، آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے کم قیمت پر نہ بیچنا۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں آتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں، بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ جب اللہ جواب دیتا ہے تو لا جواب کر دیتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔
کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو برا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دوسروں کا درد محسوس کرنے والا کسی دوسرے کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ یہ راز کی بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جسے وہ بھول بیٹھے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کیا جائے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ رب، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اگر آپ تحمل، مسکراہٹ اور ٹھنڈے دماغ سے رسپانس دیں گے تو سامنے والے شخص کا لہجہ ضرور بہتر ہو جائے گا۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ دعا قبول ہونے کا وظیفہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات بھر جاگ کر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پھر اللہم اغفر لی یعنی یا اللہ مجھے بخش دے، یہ کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، یا جو دعا مانگے تو قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔